اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 21 فروری 2020 ہے، اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے مغفرت کے حوالے سے دروس شروع کر رکھے ہیں، یہ آج غالباً اس کا 11واں درس ہے، اور ہم نے بہت سارے مقامات پر دیکھا ہے کہ جو مغفرت ہے وہ کیسے ملتی ہے، اور اس کا جو اس کا وہ مقام ہے، کہاں کہاں قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ہے کیا، یہ اس پہ ہم درس کرتے آ رہے ہیں۔ تو اسی والے سے اس کو بات کو آگے چلاتے ہیں۔ آیت یہاں شروع کریں گے بات آج۔ یہ صفحہ نمبر 73 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ جی وہ مغفرت، جہاں بھی لفظ آئے گا قرآن کریم میں کہ بخشش بخشش بخشش، ایک ہی ترجمہ ہمارے پاس، ایک ہی میننگ اس کا، اور بتایا نہیں جاتا کہ وہ بخشش کیسے ملتی ہے، کیا ہوتی ہے بخشش، بس ایک ہی ترجمہ ہمارے پاس مغفرت کا، بخشش۔ تو جو ہم نے پیچھے دروس کیے ہیں اس میں ہم نے انشاءاللہ کھولنے کی کوشش کی ہے اس لفظ کو، اس بات کو کہ وہ کیا ہے۔ تو آج جو آیت ہے وہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 79، 79 نمبر آیت ہے۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ بات کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے وہی آیت جو اکثر ہم یہاں بیان کرتے ہیں، سورہ الاعراف آیت نمبر 204، اس کو آپ ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ وہ آپ رکھیں گے ذہن میں تو بات آپ کی سمجھ میں اترے گی۔ تو یہ فرمان الہی بھی ہے، عذاب قرآن بھی ہے، جس میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، سورہ الاعراف 7-204 ہے، صفحہ نمبر 218 جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس کا صفحہ نمبر 218 بھی آج لکھی ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بنا استماع کے، بنا سماع کے آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے، اور سماع ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے سننا کسی بات کو، اندر سے کنسنٹریشن، فل کنسنٹریشن کے ساتھ دل اور دماغ کھول کے بیٹھنا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب انسان غور سے سنتا ہے، فل کنسنٹریشن کے ساتھ، اپنے باہوش و حواس خمسہ، تو اللہ کہتا ہے اسے کیا ہوتا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے پر رحمت آتی ہے۔ تو یعنی سننے سے اللہ جو ہے وہ رحمت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فضل ہے کہ آج یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 79 سورہ آل عمران 79 نمبر، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ یہ بہت ہی زبردست اور بنیادی آیت ہے، اور یہی اس وقت جو اس دنیا میں بھی، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، یہ چیز، اسی چیز پر عمل پیرا ہو رہا ہے جس سے اللہ نے روکا تھا، اسی پر عمل پیرا کر رہے ہیں، عمل پیرا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کسی بندے کی یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے، کسی بندے کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ما کان لبشر، اس بندے کو چاہے وہ اللہ اس کو کتاب دی ہو، اس نے یعنی اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، الکتاب سے نوازا ہو، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی کو چاہے الکتاب ملی ہو، چاہے حکم نامہ ملا ہو، اور چاہے نبوت کیوں نہ ملی ہو، یعنی اس لیول تک بندہ بھی چلا کیوں نہ گیا ہو، نبی بھی بن گیا ہو بے شک، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ لوگوں سے کہے کہ ثم یکون للناس کونوا عبادا لی، کہ تم میرے عبد بن جاؤ، میرے غلام بن کے رہو، میرے نوکر بن کے رہو، میرا پٹا پہن لو اپنے گلے کے اندر۔ یہ کسی کو زیب نہیں دیتا، چاہے جتنا مرضی اسٹیٹس سے بیٹھا بندہ ہو، وہی ملی ہو، کتاب ملی ہو، نبوت ملی ہو،
یہ بہت زبردست آیت ہے. عباداً لی نہیں کہنا، یعنی میرے بن جاؤ، میرے بن جاؤ. وہ بندہ کہ میرے مرید بن جاؤ، تو یہ زیر نہیں دیتا اس کو. بہت بڑی عظیم حقیقت سے ہمیں روشنا کروایا جا رہا ہے، آشنا کروایا جا رہا ہے. عباداً، عبد صرف اور صرف خالق کائنات کا بننا ہے. تو آگے فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ تمہیں کیا بننا ہے؟ تمہیں ربانی صرف بننا ہے. ربانی، ربانی کون ہوتا ہے؟ جو ربوبیت عامہ کا قیام کرتا ہے اس دنیا کے اندر. اللہ کی ربوبیت کو جو ہے نا وہ اس کا ایکچولائز کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے دنیا کے اندر. اور جو ناجائز قابضین ہوتے ہیں اس ربوبیت کے چشمے کے اوپر بیٹھے ہوئے قابض، ان سے ان قبضوں کو واگزا کراتا ہے. یہ ربانی ہوتا ہے. ابھی بتائیں گے، چلو چلیں گے. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. کیوں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ربانی بھی اس انداز سے بننا ہے کہ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، تمہیں تعلیم کتاب دی گئی ہے، صرف یہ کام کرنا ہے. تمہیں خود بھی پڑھنا ہے، آگے بھی پڑھانا جا کے. کتاب کا علم سکھانا ہے، بس تمہارا اتنا ہی کام ہے. تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. اور سنانا بھی انداز سے ہے کہ وہ جیسے ہل چلاتے ہیں نا کھیتوں کے اندر، جب وہ گاتے ہیں اس کو، گندم کو، اور گندم جو اس کے اوپر ہل چلاتے ہیں، بیل چلاتے ہیں. اب پرانے زمانے میں تو یہ تھا، ابھی یہی ہے جو گاہ کہنا. تدرسون، داراسا کیا ہوتا ہے؟ داراسا یہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ جو دانے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، بھوس علیحدہ ہو جاتا ہے، توڑی جسے کہتے ہیں. اس انداز نہ، یعنی اس طریقے نال آپ نے قرآن کریم کو پیش کرنا ہے، سنانا ہے، اس کا ایک لفظ معنی، اس کا مفہوم، تاکہ وہ ٹھک جائے بات. وہ کیا؟ یہ ہوتا ہے ربانی کا کام. ربانی یہ نہیں کرتا کہ وہ سارا بس آپ خود ہی کر لے اور لوگوں کو غلام بنا لے اپنا. ربانی یہ ہوتا ہے، ربانی رب کے پروگرام کو نافذ کرنے والا، اپنی ذات پر بھی اور پورے معاشرے کا ماحول پر، دنیا کے اندر. یہ ہوتا ہے ربانی. اور کرنا اس کتاب کے ذریعے. خود بھی علم سیکھنا اس نے، آگے بھی سکھانا ہے. اور وہ جو جس طرح سکھانے کا حق ہے نا، اس طرح ہی سکھانا ہے، سیکھنا بھی اس طرح ہی ہے. یہ میں نے آپ کو ایک بنیادی آیت دی ہے کہ اس میں جو لگے نا لوگ، ربانیت کا جو مشن لے کے اٹھے تھے نا، اس کے متعلق قرآن نے میں لاؤں گا. مغفرت کے حوالے ہم آئیں گے اس طرف کہ وہ بھی مغفرت کے طالب رہے ساری زندگی. ان کا ایک ہی تھا، یعنی نعرہ کہہ لیں اس کو، یا ان کی زبان پہ یہ بات چلتی رہتی تھی کہ مولا اس کام میں نکل تو گئے ہیں، مغفرت چاہیے ہمیں. مغفرت مین پروٹیکشن، حفاظت، تمام نیگیٹو قوتوں سے اللہ کی پناہ میں آنا، یہ ہوتی ہے مغفرت. پروٹیکشن طلب کرنا، اللہ سے حفاظت طلب کرنا. اس کام میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہنا کہ مولا تمام جو نیگیٹو قوتیں ہیں ہمیں ان سے بچائے رکھ. اب ہم چلتے ہیں آگے ذرا. یہ آپ اسی میں سورہ آل عمران میں ہی دیکھیں آپ، یہ ربانی جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی عظیم چیز ہوتی ہے. یہ انبیاء کے جسے کہتے ہیں دستے راس، اس کے ہراول دستہ ہوتا ہے یہ ربانی. یہ آپ کو ملے گا اس میں سورہ آل عمران میں ہی ملے گا کہ جس وقت وہ مار کا کارزار میں ہوتے تھے نا، کیا کہتے تھے وہ ہر وقت ان کی دعائیں یہ ہوتی. اللہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں ذرا اس میں بتا دوں، صفحہ نمبر آپ نا 84 نکالیں ذرا. اور یہ مقامات ایسے ہیں کہ آپ پڑھا ہوا کئی دفعہ آپ نے آیات، بلکہ قرآن بھی کئی دفعہ آپ نے کئی دفعہ آپ نے یعنی مکمل کیے ہوں گے اپنی حیاتی میں، لیکن آیتیں ٹھکی نہیں ہمارے ذہن میں کہ یہ آیتیں کیا ہیں. صفحہ نمبر 84 پہ نا آل عمران صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 146 ہے. اب بھی اگر کوئی بندہ ربانی بن کے اٹھے گا نا اللہ کے کاز کے لیے، تو اس کے اوپر یہ چیزیں آئیں گی. وہ اللہ ہمارا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. یہ آیتیں کہاں چھپائی ہوئی ہیں، ہم سے پتہ ہی نہیں، ان کا ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. آج کہ کتنے ہی ربانی تھے، ربانی اکثریت ربانی ہوگی جو نبیوں کے ساتھ ہو کے انہوں نے کیا کی، جد و جہد قتال کیا، انہوں نے مخالف قوتوں کے خلاف.
جنہوں نے اللہ کے وسائل پر قبضے کیے ہوئے تھے نا، اللہ کے پیدا کردہ وسائل پر، پانیوں پر، تالابوں پر، چشموں پر، اور جناب پوری معیشت پر، ان کے ساتھ لڑے وہ، انبیاء کے ساتھ ہو کر ان کے ساتھ لڑے، دوسرے مخالفین کے ساتھ. کتنے ربانی تھے وہ، کثیر تعداد تھی ان کے. ربیون، ربانی، میں نے بتایا ربانی کون ہے؟ رب کے پروگرام کو نافذ کرنے والا، اسے ربانی کہتے ہیں. ربوبیت عامہ کا قیام کرنے والا، ناجائز قابضین سے اللہ کے جو وسائل رزق ہیں ان کو چھڑانے والا، اس کو ربانی کہتے ہیں. کتنے ہی اللہ کہہ رہا ہے واقعی میں نبیین قاتل معه ربیون کثیر. مار کا کارزار میں ربانی جو ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے اس کے داعی انقلاب کے، سچے داعی انقلاب کے، اسے ربانی کہتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ اس انداز سے وہ یعنی لڑے ان کی طرف سے انبیاء کے ساتھ جڑ کے ان کے ساتھ. فرمایا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. یعنی ان کے پایا استقلال میں کوئی کمزوری نہیں آئی، وہ جھکے نہیں اپنے دشمنان کے سامنے، کمزوری نہیں دکھائی انہوں نے، نہایت ثابت قدمی کے ساتھ. پاؤں لڑکھڑائے تھے ان کے کسی بھی سٹیج پر، کسی رو میں نہیں آئے، کسی دباؤ میں نہیں آئے، مخالف جتنے مرضی بھی ان کی تعداد ہو. یہ تھے وہ ربانی. ربانی تو وہ تو الگ سا جڑا ہوتا ہے، اس کو کون سی طاقت ہے جو روک سکتی ہے؟ اس کو کون سی طاقت ڈرا سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وما ضعفوا، کمزوری نہیں دکھائی انہوں نے. وما استکانوا واللہ یحب الصابرین. ثابت قدم رہنے والوں کو ہی اللہ جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے. مار کا کارزار ان جو یہ ظلمانی طاقتیں قوتیں ہوتی ہیں ان سے کے خلاف بغاوت کرنا، ان سے وہ وسائل رزق واگزار کرانا اللہ تعالیٰ کے مفاد عامہ کے لیے، عوام الناس کے جو اللہ نے تمام کے لیے پیدا کیے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبدیت کے حوالے سے، عبدیت چونکہ وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا مولا مانگتے ہی نہیں ہے، وہ اسی کے عبد بن کے رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ربانی. یعنی ایک اللہ الہ واحد، ایک جو ان کا خالق ہے، اس کے ہی مطلب اس کے پردے میں رہنا، یہ عبدیت ہوتی ہے. اور یہی ہوتا ہے سب سے بڑا مقام مومن کا، ایک اللہ کے ہو کر رہنا. تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ لڑتے تھے نا، جب وہ ان کے ساتھ سٹینڈ لیتے تھے تو کہتے کیا تھے وہ؟ اب ان کا کال سنیں، ان ربانیوں کا. یہ میں آپ کو یہ جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس کے اندر اس آیت کے اندر ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی کو زیب نہیں دیتا عوام کو اپنا غلام بنا لے. یہ سیاسی چکر باز اور مذہبی پیشوائی، انہوں نے پورے انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، جگڑ رکھا ہے ان کو جگڑ بندیوں میں، زنجیریں پہنا دی اپنی، انہوں نے ہل ہی نہیں سکتے. انہیں کے ہاتھوں نعرے بازی کرتے رہیں گے. تو جو بندے اللہ کے ساتھ اللہ کے عبد ہوتے ہیں وہ اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں، اللہ کے نظام کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اپنا سب کچھ. تو ان کا یہ ہے، اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے، ان کی بات نقل کی ہے اس قرآن کے اندر. اور مقام دیکھیں ان کا، فرمایا کہ ان کا ایک ہی بات تھی ان کی. جب وہ لڑتے تھے نا تو کہتے تھے وما کان قولہم. یہ مجھے اتنا خوبصورت یہ لگتا ہے نا فکرہ، یہ جو آیت آ رہی ہے کہ ان کا ایک ہی قول ہوتا تھا اس میں، مار کا کارزار میں کوئی پرواہ نہیں جان کے، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. ان کا ایک ہی بات وہ کہتے تھے بس، وما کان قولہم الا، ما سوائے اس کے کیا کہتے تھے وہ؟ ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. دیکھیں ذرا کال کیسا کال نقل کیا اللہ نے. ان کی ایک ہی آواز تھی، کوئی تمنا نہیں تھی، نہ کوٹھیاں، نہ کاریں، نہ بنگلے، نہ زمینیں، نہ اولاد، کچھ نہیں مانگتے تھے وہ، سوائے اس کے کہتے تھے مولا ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں آپ کی حفاظت چاہیے، ہمیں آپ کا شیلٹر چاہیے، ہمیں آپ کی چھتری چاہیے، امبریلا چاہیے، ہمیں آپ کی شورٹی گارنٹی. یعنی ہر حوالے سے ایک ہی تھی بات ان کے ذہن میں کہ مولا نکلتے پیا کرو، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ مولا ہم سے بہت کوتاہیاں، غلطیاں، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، ہمیں ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے ذنوب، جہاں ذنوب ہے جو گناہ،
اور جرائم ہوتے ہیں، انسان نے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کیے ہوتے ہیں، یعنی اس فکر کے آنے سے پہلے انسان سے کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں بہت. جب انبیاء آگے سمجھاتے ہیں تو پھر وہ ادھر جو آتے ہیں نا یہ ان کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے پیچھے دیکھتے ہیں ماضی کہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے، اور آگے بھی سوچتے ہیں کہ آگے ہو نہ جائیں. وہ اگلی میں مغفرت مانگتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے رہنا. انسان لفظوں کا پتلا ہے، تو وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہم سے جو جرائم اگر ہوئے ہیں ماضی میں جرائم یا آنے والے حالات میں جو یعنی وہ خدشہ بھی ہوتا ہے، پروردگار ہمیں بچائے رکھنا، پروٹیکٹ کرتے رہنا. تو فرمایا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، جو ہم سے ہمارے کاموں کے حوالے سے جو ڈیوٹیز تھی اس میں ہم سے اسراف ہوا ہے، ہم نے حدیں کراس کی ہیں. اسرافنا، اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیں کراس کرنا، جو اللہ نے فرمایا اس سے نکل جانا، وائلیشن کرتے رہنا. اس سے اللہ کیا انہوں نے فرمایا کہ ہمیں مولا ہمیں بس اب ہمیں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں جو امر میں ہمارے یعنی احکامات میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں مغفرت فرما ان سے. اور کہتے تھے کہ بس ثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں لڑکھڑائیں نا، ہمیں ثبات چاہیے، ہمارے قدموں کو کیا چاہیے؟ مضبوطی چاہیے، ہم ڈٹے رہے اس کے اوپر، اپنے مشن کے اوپر. وانصرنا علی القوم الکافرین، ابھی ہم تو نکلے نہیں ہے باہر، تو ہمیں کیا قرآن سمجھ آئے گا؟ قرآن پریکٹیکل کرنے سمجھ آتا ہے. جب آپ اس کام کے لیے نکلیں گے نا پھر سمجھ آئے گی قرآن کیا ہوتا ہے اور آپ سامنے سے مخالفتیں کیا ہوتی ہیں. فرمایا کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مخالف قوتوں پر اے پروردگار عالم ہمیں کیا کر؟ نصرت عطا فرما. یہ تھی ان کی دعا. دعا دیکھیں آپ، وہ لڑ رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، مار کا کارزار میں کھڑے ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں. کہتا ان کا ایک ہی قول تھا، نہ بچوں کی پرواہ کدھر بچے، نہ گھر بار چھوڑ چھاڑ کے ساتھ. یہ صحابہ کرام ہیں، یہ وہ انبیاء کے ساتھی ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں وہ. جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی وہ یعنی وہ ذات ہے، کتنا بڑا پیغمبر ہے، ان کی بھی دعا یہی تھی. جب انہوں نے مشن شروع کیا تھا نا، وہ بھی سن لیں. الممتحنہ نکالیں ذرا، سورہ الممتحنہ ہے 60 نمبر، کہ جب انہوں نے نعرہ توحید بلند کیا تھا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ کی ہے. یہ جو آیات ہیں یہ ریکارڈنگ ہے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر، ان کی بھی سن لیں. یہ بات اپنا 712 صفحے پہ نا پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے اسوہ حسنہ کے حوالے سے. یہ تھا اسوہ حسنہ ان کا. یہ پوری آیت تو میں نہیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا، صرف وہ جو چیز ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آیت نمبر 5 میں ہے کہ جب انہوں نے وہ توحید کا پرچم بلند کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ایمان نہیں لاتی مخالف قوتیں، ہماری ان کے ساتھ بغاوت چلتی رہے گی، دشمنی چلتی رہے گی. یہ اسوہ حسنہ ہے. تو یہ آپ کو میں لاؤں گا. ان کی دعائیں یہاں شروع ہوتی ہیں. 4 نمبر دیکھ لیں تھوڑی سی. ربنا علیک توکلنا، یعنی جب وہ انہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا اور ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا مخالف قوتوں کے خلاف، تو فرمایا کہ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. یہ اوپر سے نہ آ رہی ہے، ساری آیت بہت لمبی ہے، میں اس کو نہیں ابھی کئی دفعہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی میں نے. ایک بات اس کو پڑھ لیتے ہیں پوری آیت کو تاکہ ذرا نا پھر 711 صفحے شروع کرتے ہیں. آیت ہی آتی ہے، آیت نمبر 4 ہے. یہ آیتیں صرف یہ نہیں انگلیاں پھیلے سوال ملتا ہے، یہ ان لوگوں کا پریکٹیکل ورک ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں جمع کیا، اور ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے. آج ہم نے بھی کرنا ہے. اور انبیاء کیا کرتے تھے؟ جو اس معاشرے کا سب سے بڑا جرم ہوتا تھا نا، اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے، منظر عام پر لاتے تھے، اس کی تشہیر کرتے تھے، اس کے خلاف بغاوت کرتے تھے، اس کے خلاف پراپیگنڈا کرتے تھے، اور جہاں پھر کھڑا ہونا ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو جاتے تھے ان کے مقابلے میں. ایک خاص طور پر ایک یا دو برائیاں جو مین ہوتی تھی نا، جیسے ہمارے، اور جس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے، سود ہے اس وقت، ربا. یہ سمجھ لیں آپ کہ اس کے جو ہمارے معاشرے کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جو برائی ہے نا وہ سود ہے، سودی کاروبار ہے. اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو. آج کھڑے ہو جائیں، 10 سال بعد کھڑے ہو جائیں، 2 سال بعد، کیونکہ اس سے ہی سب برائیاں جنم لیتی ہیں. یہ اس کو شرک پھر ربوبیت کیا کو کہا قرآن نے، شرک پھر ربوبیت، ربوبیت کے چشموں پر قبضہ کرنے والے لوگ.
ان قبضوں کو آزاد کس نے کرانا ہے؟ ربانیوں نے آزاد کروانا ہے، ربانی بن کر، ربانی۔ اور کس کے قسمت میں آتا ہے، کس کے حصے میں آتی ہے بات میں تو نہیں کہہ سکتا، وہ بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے، شاید وہی کریں گا، ہم تو سن کے پڑھ کے بس تھک گئے، کیا کچھ نہیں۔ تو یہ ہے اسوہ حسنہ، یعنی آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا جو کاروبار تھا، سب سے بڑی برائی جو تھی، یہ انہی قوتوں کا، جو لوگوں کو جن قوتوں نے عبد بنایا ہوا تھا اپنا، وہ جو آئیڈلز کا کاروبار کرتے تھے، بتوں کو جسم کہتے ہیں، بتوں کا کاروبار، یہ انڈسٹری تھی بہت بڑی وہاں اس وقت، وہ سارا ملک جو ہے نا وہ انڈسٹری میں، اسی انڈسٹری سے مال کما رہا تھا، بڑے بڑے بنا کے نا ٹام یا بت وہ بیچتے تھے اور ان کے آگے پھر جھکتے تھے بجا کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جن کے گھر میں یہ کام ہو رہا تھا، اور ان کا والد وہ انڈسٹریلسٹ تھا، اس حوالے سے بنا کے بیچنا، تو اس کے خلاف بغاوت کی گھر سے شروع کر دی بغاوت انہوں نے۔ تو یہ اللہ نے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ دو اسوہ حسنہ ہیں قرآن کریم کے اندر، ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ایک جناب ابراہیم انہی کے جد امجد ہیں ان کے حوالے سے اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی کمپینینز جو ان کے ساتھ اس موومنٹ میں شامل رہے، اور ان کی جنریشن میں سے بھی جو انبیاء آئے، جو مومنین آئے، یہ ہوتے ہیں معہ۔ اس میں کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہستیاں، وہ جانسار ساتھیوں کے معہ، جانسار ساتھی جو ہوتے ہیں۔ فرمایا جب انہوں نے کہا، یعنی ان لوگوں نے، جس میں ابراہیم اسلام تو ہیڈ ہے نا، ان کے آگے جتنے بھی ان کے وہ، چاہے وہ ان کے اولاد میں سے تھے، چاہے وہ ان کے ساتھ ساتھی تھے ایمان والے، اذ قالوا لقومہم، انہوں نے کہا اپنی قوموں سے، انہوں نے اپنی قوموں سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں، اعلان بغاوت کرتے ہیں تمہارے اور جن ہستیوں کو تم پوجتے ہو، جن کی تم نے غلامی کے پٹے پہن رکھے ہیں، جس طرح ہمارے اس معاشرے میں غلامیوں کے پٹے سب پارٹیوں نے پہنائے ہوئے ہیں اپنے اپنے، سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، یہ خانقاہیت کے نام پر، صوفیزم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اصل سے روکنے والی باتیں سب، یہ اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی، سنگے گرا یہ قوتیں۔ تو انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، اللہ کے دشمنوں کے خلاف بغاوت کی، انہوں نے، انبیاء نے اللہ کے دشمنوں کے خلاف اظہار بیزاری کیا، ان کے خلاف بغاوت کی۔ فرمایا انہوں نے کہا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، یہ کہا انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، دشمنی اور کھلی دشمنی اور بغاوت ہے۔ کب تک جاری رہے گی بغاوت؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ جب تک تم الہ واحد پر ایمان نہیں لے آتے، ایک الہ واحد کی حکومت کو تسلیم نہیں کر لیتے، ایک قرآن کریم، ایک اس کی توحید پر نہیں آ جاتے، ہماری اور تمہاری جنگ جاری رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ جنگ جاری ہے تا قیامت رہنی ہے۔ لیکن وہ چونکہ جنگ جو ہے، آپ اس میں ساتھی کون ہے، اب آپ کو ٹٹول لیں، کیا ہم ادھر زیادہ ہیں یا ادھر زیادہ ہیں؟ یہ تو نظر نہیں آتے، بہت کم ہی ہوں گے لوگ۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا ایک بات تھی ادھر، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، انہوں نے والد سے ایک کمٹمنٹ کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ میرے والد میں تمہارے لیے استغفار طلب کرتا رہوں گا اپنے مالک سے، میرے پاس میں تو نہیں ہے کہ میں تمہیں استغفار کر سکوں، تمہارے اوپر پروٹیکٹ کر سکوں تمہیں، میرے پاس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ سے کہوں گا، یہ ایک وعدہ تھا۔ اور جب وہ ثابت ہو گیا کہ والد نہیں آ رہا ہے اس طرح، تو انہوں نے تبرہ کر دیا تھا ان کے لیے، وہ میں نے آیت دی ہے پہلے۔ تو انہوں نے آگے جب یہ بات، یہ جو جب نعرہ جو بلند کیا توحید کا، توحید کی جو انہوں نے موومنٹ شروع کی، ساتھ ہی انہوں نے کہا ان لوگوں نے، ان ساتھیوں نے، یہ ان کی دعا کو اللہ نے ریکارڈ کیا یہاں، انہوں نے کہا ربنا علیک توکلنا، نعرہ تو ہم نے مار دیا ہے
توحید کا پرچم تو ہم نے اٹھا لیا ہے، لیکن توکل آپ پہ کرتے ہیں پروردگار عالم، ہمارے پروردگار، ہمارے پالنہار، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کے بھروسے پہ یہ سب کچھ کیا ہم نے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری وحی سے ہم لیں گے سب کچھ جو لیں گے۔ انابنا کا مطلب یہ ہوتا ہے انابت اللہ کرنا، اور انابت اللہ اس قرآن کریم کی طرف اپنی توجہ کرنا اور اس سے رہنمائی لینا۔ اور فرمایا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم نے تیری طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ اور آگے فرمایا انہوں نے اگلی دعا سنے، ربنا، انداز دیکھیں آپ، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، پروردگار اعظم بات تو ہم نے کر دی ہے، اب یہ نہ ہو کہ ہم ان کے تختہ مشق بن جائے، ہمیں لمحے بالنا، یہ نہ ہو، ہمیں پتہ تیری طاقت کا، اس لیے تو نعرہ مارا یہ توحید کا، ربنا لا تجعلنا فتنة، یعنی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا ہمیں کیا کر، واغفر لنا ربنا، کیسی بات ہے یہ دیکھ ذرا، پروردگار عالم تیرے تحفظ کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا، تیری پناہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیا یہ مغفرت ہے نا، یہ مغفرت تحفظ کا نام ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک مولا تو العزیز الحکیم ہے، صاحب اقتدار ہستی ہے، اور الحکیم ہے تو۔ دیکھیں کیسا، یعنی یہ مغفرت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے کام میں نکلتے ہیں نا، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آئیں گے آپ کو، لیکن اس کے تحفظ کے بغیر آپ ان کو اوور کم نہیں کر سکتے، ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ تو آگے پھر اللہ دوبارہ پھر سی آج میں اگلی آج میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس کو امید ہے آخرت کی، تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے یہ ہستیاں جو ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ آئے، وہ بھی اسوہ قرار دیے گئے، ابراہیم ان کے ساتھی جتنے بھی انبیاء، یہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، کوئی اگر بیک آؤٹ کرتا ہے، نہیں آتا ہے اس میں، اس موومنٹ میں شامل نہیں ہو جاتا، نہ ہو، جو روح گردانی کرتا ہے یعنی توحید سے، توحید کے نظام کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے اگر کوئی بندہ پیچھے ہٹتا تو ہٹ جائے، اللہ کو کیا پرواہ ہے ہماری، اللہ تو غنی ہے اس بات سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہ میں نے مقام آپ کو وہ آپ کو میں نوٹ کرا رہا ہوں جس میں مغفرت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ غافرہ کیا ہوتا ہے، ہم نے کافی جو پچھلے درس کیے ہیں اس میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ بھی آیت جو ہے نا، یہ سورہ البقرہ کا نچوڑ سمجھ لیں، آپ نچوڑ سمجھ لیں، ساری صورت جہاں آ کے وائنڈ اپ ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں مغفرت کہاں کہاں آئی۔ 285 86 60 نمبر صفحہ ہے، 60 نمبر۔ یہ کبھی غور تو ہم نے کیا نہیں ان آیات کے اوپر، یہ کیا کہہ رہی ہیں ہمیں۔ 60 نمبر صفحہ ہے، سورہ البقرہ 2 نمبر ہے، اور آیات دیکھیں، جڑے ہوئے ہیں، موتی نہیں جڑے جیسے ہوتے، ناگ جڑے ہوئے، ایک ایک لفظ ناگ جڑا ہوا ہے اس آیات کے اندر، ایک ایک لفظ نگوں کی طرح آپ کو نظر آئے گا۔ یہ وہ آیت ہے، یہ سورہ البقرہ 2/285 اور 286، ناگ نگینے جڑے ہوئے ہیں ان دونوں آیات کے اندر، لفظوں کے نگینے۔ جیسے آپ جاتے ہیں سنارے کے پاس، وہ آپ کہتے ہیں ان کو، یار یہ جی یہاں ناگ جڑنے ہیں آپ نے، سچے موتی لگانے ہیں، تو وہ تو جل ہی ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں سب کچھ جل ہی ہے۔ یہ ہیں سچے موتی، یہ نگینے ہیں، یہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہے نا، آیات اللہ جو ہے، یہ ہیں اصل نگینے، انمول موتی، اس کا کوئی مول نہیں ہوتا، یہ ہمیں دے رہی ہے اللہ تعالیٰ نے، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہمیں مل گئے، لیکن بدقسمت ہم ہے کہ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ یہ کیا ہے، اتنی عظیم کتاب دے دی ہمیں، بدقسمتی ہماری کہ نہ غور کروایا گیا نہ کیا گیا۔ ایک آیت پکڑ لیتے ہیں، اپنی من گڑھ قصے کہانیاں اس میں ٹھونکنے ادھر ادھر سے، تو کہتے ہیں ہم نے مسئلہ اپنا بس فارغ ہو گیا، ہم نے جناب یہ اس کا جو ہے نا وہ حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، تو ہم نے تو اس کو اور خراب کر دیا، اس بات کو جوڑ جوڑ کے ٹانکے لگا لگا کے باتوں بتاتے ہو تم۔ آج کا نئے دور کے لوگ آ گئے نا، آپ ٹی وی پہ دیکھیں، وہ اور طریقے سمجھا رہے ہیں قرآن کریم کی آیات کو، فکشن کے ذریعے، جھوٹی من گڑھ قصے کہانیوں کے ذریعے۔ جی ہیری پاٹر میں یہ لکھا ہے، جی فلانے کارٹون میں یہ بات آئی ہے، یہ دیکھیں قرآن کی تشریح ہو رہی ہے،
وہ فکشن کے ذریعے جھوٹی من گھڑت قصے کہانی کے ذریعے جھوٹ کی قصے کہانی ہیں، اور وہ دراصل وہ ان کو پتہ نہیں ہے، تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں یہودیوں کی تالمود ہے وہ، تو یہ کارٹون وارٹون جو فلمیں یہ تو اس کے مطابق بنا رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے، یہ دیکھیں ذرا البقرہ، آمن الرسول، یہ دیکھیں ذرا کتنی زبردست یہ بات شروع اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ اوپر سے ہی لیتے ہیں 284 سے لیتے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سماوات اور اس میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے وہ؟ اللہ کی ملکیت ہے، للہ۔ ہم نے یہاں ملکیت اس کے اوپر اپنے قائم کر لی ہیں، 10,000 ایکڑ میرا جی، 100 مربع ہے مالک ہے جی چودھری صاحب، اور جتنا بڑا ڈاکو اتنی بڑی زمین اس نے اپنے پاس رکھی، وسائل رزق پر قبضہ کیا ہوا۔ ربانی تو اس کام کے لیے آتے ہیں، انبیاء تو اس کام کے لیے آتے ہیں، انبیاء کی تو دعوت کو انہوں نے عام ہی نہیں کرتا، کیا ہی نہیں عام۔ ان کے من گھڑت قصے کہانیاں وہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کے یا ٹی وی کے اندر، اصل قرآن سناتے نہیں، اصل سناتے ہیں اتنا بھی کافی، وہ بھی نہیں سناتے۔ فما آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو اللہ نے نازل کیا نا، یہ الکتاب، یہ الحکمہ، یہ جو حکمت کی کتاب ہے، کہتا ہے رسول بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور مومن بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس پر ایمان لانا، اس پر بما نزل علی محمد 47:2، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بما نزل علی محمد، سورہ محمد 47:2 کی آیت۔ تو اسی طرح یہ فرما رہا ہے اللہ کہ اللہ کے رسول بھی اور اللہ کے مومنین بھی کس پر ایمان لاتے ہیں، کس کو اوبے کرتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی مانتے ہیں؟ وہ اس کی مانتے ہیں جو نازل ہوا ہے، یہ ہے وہ نازل شدہ کتاب اللہ۔ اور فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب یعنی رسول بھی مومنین بھی، کل آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وملائکتہ، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اور فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، تفریق نہ کرنا، رسولوں کے درمیان تفریق کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ فلاں رسول تو بہت ایسا ہے تو فلاں، یہ ہم کون ہوتے ہیں تفریق کرنے والے؟ یہ اللہ نے منع کیا ہے، لا نفرق، مت کرنا تفریق، مت ان کو کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا نہیں کہنے کی ضرورت، ایک بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرنی، بلکہ یہ کہنا آپ نے، یہ دیکھیں آپ نگینے میں نے کہا تھا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے کھول کے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، یہ آپ نے موتی جڑے جا رہے ہیں اسی کے اوپر اللہ ہمارا، بلکہ تم یہ کہنا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے، صحابہ بھی یہی کہتے رہے، رسول بھی یہ کہتے رہے، قالوا سمعنا، پروردگار عالم سن لی ہم نے کتاب آپ کی، یہ جو ہے سمعنا، وہی الہی قرآن کریم، قالوا سمعنا واطعنا، اور ہم اس کے کیا کریں گے؟ اس کے ماننے والے بن گئے ہیں، اوبے کرنا، اس کے اطاعت کرنا، کس کی؟ بما انزل، بما نزل، یہ جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وقالوا سمعنا واطعنا، اور کیا کہا انہوں نے؟ غفرانک، ہم تیری پروٹیکشن چاہتے ہیں مولا، تیرا تحفظ چاہتے ہیں۔ غفر کا مطلب پروٹیکٹ کرنا، اس کا تحفظ کرنا، اس کو بچانا، جراثیموں سے پاک کرنا، مختلف جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں ان سے تحفظ کرنا اپنے ماننے والے کا، یہ ہوتی ہے بات غفرانک۔ یہ کہا جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی بات، غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم نے تیری طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اگلی بات اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈونٹ وری، جیسا بس یار مت گھبراؤ بھائی، اونہ ہی بدن پاما جہاں سے برداشت کر لو، یہ وہ بات ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جتنی کسی کی طاقت استعداد ہوتی ہے نا، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی بدن ڈالتا ہے اس کے اوپر، اور فرمایا اتنی ہی یہ تکلیف اس پر تکلیف، تکلف کا مطلب تکلیف، یعنی اتنی جتنی برداشت کر سکے وہ، تو فرمایا
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اچھے کام کرے گا برے کرے گا وہ سارا اسی پر پڑنا مسئلہ جو بھی کرنا وہ خود ہی ذمہ دار ہے، فائدہ بھی انہیں ملے گا اچھے کاموں کا، ایول ڈوئر ورک کرے گا تو اس کا نقصان اس کو ملے گا۔ اگے فرما رہا ہے کہ ان صحابہ نے یا ان انبیاء نے یا ان رسولوں نے دعا کیا کی، دعا دیکھیں کیسی آ رہی کہ ربنا، وہ نہیں ہر آن وہ ڈرتے چلے گئے دنیا سے، ہر آن وہ اللہ سے نہ بس اللہ تعالیٰ کی وہ جسے کہتے ہیں اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ڈر میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں گرفتار رہے، وہ ساتھ دعائیں کرتے رہے۔ فرمایا انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالن ہار، لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر کہیں بھول چل ہو جائے ہم سے، مسنگ ہو جائے تو مولا پکڑ نہ کریں۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یہ صحابہ کی دعا ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار عالم اتنا ہی بوجھ ڈالنا، بلکہ اس سے بھی کم ہی، جتنا بوجھ پہلے میں ڈالا تھا نا، یعنی جتنے مصائب ان کے ساتھ آئے، جتنی پریشانیاں ان پر آئیں ان کو جھیلنی پڑی، مولا ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالنا جتنا مطلب اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ جتنا باریک برکم بوجھ ان پر آیا تھا نا اس سے کم زیادہ نہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم وہ بوجھ اٹھا سکیں جو ہم سے پہلے نے وہ بوجھ جو ڈھیلے ہیں۔ اور فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یہ نہ ہو کہ ہمیں طاقت ہی نہ ہو، اتنا بوجھ بڑھ جائے ہمارے اوپر۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، حمل کا مطلب ذمہ داری ہوتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف ذمہ داریاں لگتی آ رہی ہیں نا انسانوں کے اوپر۔ انہوں نے کہا مولا زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں ہم، تو اللہ اکبر، ہمیں کیا کر، یہ دیکھیں ایک لفظ دیکھیں، واعف عنا، واعف عنا، اور واعف عنا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جرائم کی وادی میں گھوم رہا ہوتا ہے نا، جرائم کی دنیا میں، اور مختلف کوتاہیاں، مختلف وائلیشنز قوانین کی کر رہا ہوتا ہے نا، اس پر دھبے لگتے ہیں، داغ دھبے لگ جاتے ہیں اس کی پرسنالٹی کے اوپر جرائم کے۔ اے جناب جنہیں مرڈر کی تھا 302 لگ گئی جی، اے جناب جنہیں چوری کی تھی اس پہ یہ لگ گئی دفعہ، یہ ہمارے نا قانون میں بھی ہے، اس پر یہ دفعہ لگ گئی، یہ دفعہ لگ گئی، کس نے یہ کیا تو یہ لگ گئی، یعنی وہ اس کے اوپر نا وہ چارج فریم ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ ان ذنوب سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی اس کتاب کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، تو اس کو پچھلے جو ہوتے ہیں نا چیزیں وہ اس کے ذہن میں گھومتی ہیں کہ داغ لگے ہیں۔ تو واعفو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مولا وہ جو ہمارے اوپر وہ داغ دھبے لگ چکے ہیں نا، جن جرائم سے ہم نکل کے آ رہے ہیں، مولا انہوں نے واش کر دے۔ واعفو یہ ہوتا ہے، واعفو کا مطلب واش کر دینا، دھو دینا، ختم کر دینا، یہ ہوتا ہے واعفو۔ اور انگریزی میں ایک لفظ ہے ایفس، EFFAC، جس طرح آپ بورڈ پہ لکھتے ہیں نا کوئی چیز، بعد میں اس کو رب بھی کرتے ہیں دستک کے ساتھ ساتھ اس کو رب کرتے رہتے ہیں نئی چیز لکھنے کے لیے، وہ پچھلا مٹ جاتا ہے۔ یعنی ہمارے اوپر داغ دھبے لگے ہیں مولا وہ ختم کر دیا۔ یہ ہوتی ہے، یہ تھی دعا ان کی، ما لا طاقت لنا به واعف عنا، ان داغ دھبوں کو واش کر دے، ختم کر دے، یہ ہوتی ہے معافی۔ اور آگے فرما رہے ہیں واغفر لنا، داغ دبے بھی دھونے ہیں، مغفرت بھی دینی ہے، ہمیں پروٹیکٹ بھی کرنا ہے۔ آگے پھر کھڈ کھائیاں بہت ہیں، آگے پھر وہ آئیں گے، ہمیں وہ قوتیں وہاں سے اکھاڑنے کی کوشش کریں گی مولا۔ یہ ہے مغفرت، ایک تو پچھلے گناہوں کو صاف کر دے، واعف کریے ساتھ کے ساتھ، ان کو ختم بھی تو کرنا ہے نا، تو کرے گا ختم اس طرح کہ آپ جب اس کے راستے پر چلیں گے وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ساتھ وہ پروٹیکٹ بھی کرتا چلا جائے گا۔ واغفر لنا، پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما، ہمیں بچائے رکھ۔ اور فرمایا ورحمنا، یہ ایک ایک لفظ دیکھیں آپ، پروردگار سے رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارے پر رحمت فرما، ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ جہاں انسان کو تحفظ ملتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس رحم کے اندر۔ اور فرمایا
آپ اگلی بات انت مولانا، یہ دیکھیں کیسا لفظ ہے، کہاں سیٹ، یہ نگینہ دیکھیں کیسا لگایا اللہ تعالیٰ۔ مولا صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب جعلی مولا ہے۔ یہ تو خود مانگتا ہے لوگوں سے، مانگ کے تو روٹی پوری کرتے ہیں، یہ مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر گلی کے نکر پہ ہر گھر میں مولا بیٹھا ہوا ہے۔ اس صحابہ نے کہا کہ انت مولانا، یہ دعائیں ریکارڈ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کہا تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمیں دینے والا، ہمیں کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، ہماری مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، یہ مولا ہوتا ہے۔ مولا کو معمولی چیز ہے، کسی کا مولا بننا کو معمولی چیز تھوڑی ہے۔ مولا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ بھی مولا اللہ کو کہتے رہے۔ یہ جو ہمارے کانسیپٹ ہے نا، یہ جو پر صغیر میں خاص طور پر یہ لفظ یہاں ایجاد ہوا ہے، انہوں نے اپنے ساتھ مولا لگا دیا۔ جھوٹے بے ایمان بد کردار، پیٹ بھرے ہوئے، اندر بھرے ہوئے، لوگوں کا مال کھا کھا کے، اور مولانا کہلاتے ہیں اپنے آپ۔ مولانا تم کیسے ہو سکتے ہو؟ انت مولانا، اللہ سے کہہ رہے ہو انصرنا علی القوم الکافرین، انہی پر تو غلبہ ڈالنا ہے جو جعلی مولا بنے بیٹھے ہیں، کہ مولا ہماری مدد فرما، کن کے مقابلے میں؟ تیرے انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں پروٹیکٹ کر، رحم فرما اور مدد فرما ہماری ان کافرانہ قوتوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، اسٹرگل کرنے کے لیے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہاں تک سمجھ آئیے بات آپ کو کہ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مارکہ کارزار میں، یعنی اللہ کے پروگرام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جب انسان اٹھیں گے نا، ان کو مغفرت چاہیے ہوتی ہے۔ اور مغفرت یہاں دنیا میں ملنی ہے، ہم نے تو بخشنے کے بعد، اپنا مرنے کے بعد رکھی نا مغفرت۔ آگے دیکھیں، اور میں آپ کے سامنے ایک دو حوالے زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ کی ہوئی چیزوں کی، یہ دیکھیں آپ 93، یہ بھی صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین کا حوالہ ہے، 93 صفحہ، سورہ آل عمران، 3 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر آپ لے لیں 193، یہ دیکھیں ذرا۔ یہ ایسی کیفیت اللہ نے ریکارڈ کی ہے صحابہ کی خاص طور پر، کمال کر دی، کمال۔ کاش ہمیں اس قرآن کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ دیکھیں پھر آپ جھومیں گے، جیسے آپ پڑھیں گے ساتھ سمجھ آئے گی نا تو آپ جھومیں گے۔ یہ بھی دعائیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہیں۔ دعا کیا ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالن ہار، پرورش کرنے والے، فرمایا اننا سمعنا، یہ تھے وہ صحابہ کہ پروردگار ہم نے سن لیا ہے۔ سنا دل کے کانوں سے تھا، انہوں نے دل کے کان کھول کے، جیسا وہ کہنا نا وَإِذَا سَمِعُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، دل کے کان کھول لینا۔ ہم تو یہاں سنتے ہیں، یہ سے نکال دیتے ہیں، آگے جانے دیتے نہیں، آگے جانے دیں آپ دماغ کے اندر بات کو۔ فرمایا کہ پروردگار ہم نے کیا سنا ہے؟ ایک مناد نے منادی لگائی، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مناد اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسالت مآب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان فرمایا جا رہا ہے ان کا، کہ ہم نے کہا کیا، کس سے سنا؟ منادی ینادی للایمان، ایک مناد اکبر نے منادی کر رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، تو ہم نے سن لی بات اس کی۔ یہ دیکھیں کیسی ریکارڈنگ ہے، منادی ینادی للایمان، وہ کہتا ہے ایمان لاؤ، تو یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان آمنوا بربکم، وہ کہہ رہا تھا ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، تو فآمنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اس منادی پر اس نے کہا تھا اپنے پروردگار کے پر ایمان لاؤ، اپنے پالن ہار پر ایمان لاؤ۔ اس نے شناخت ہی اس طریقے سے کرائی تھی نا اب ان کے رب کی، کہ ان کو ایمان لانا پڑ گیا تھا اندر سے، کہ یار جس کی یہ بات کر رہا ہے، یعنی یہ جو ہادی اعظم، ہادی اکبر، مناد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ کی، جس رب کی وہ منادی کر رہے ہیں نا، وہ واقعی کوئی چیز ہے۔ ایسا انہوں نے بتایا ان کو اس کی مختلف جہتوں سے۔ تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ فآمنا، ہم جی ایمان لے آئے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی آگے دعا سنے ذرا اگلا فکرہ، کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار عالم جو آئے بڑے ہوئے ساڈے کو،
ایڈمٹ کی طرح ربنا فاغفر لنا، مغفرت چاہیے اب ہمیں، زندگی میں بات کر رہے ہیں وہ، یہ مکی دور یا مدنی دور آپ سمجھ لیں، ان کی دعائیں دیکھیں اللہ نے ریکارڈ کی ہیں، ان کی سب سے بڑی دعا یہ ہوتی تھی فاغفر لنا، کیونکہ ان کو پتا تھا نا پیچھے ہم نے کیا کیا ہے، اب اس کو واجبی تو کرانا ہے نا، فاعفو تو کرانا ہے، وافو کرانا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ہماری وہ جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں اس پر پردہ پوشی فرما دے پروردگار عالم، اور فرمایا کہ وتوفنا مع الابرار، ہماری جب وفات آئے نا کن کے ساتھ ہو؟ ابرار کے ساتھ، ابرار ہوتا ہے وی وی آئی پی لوگ، انبیاء جو شیروں کی طرح گونجتے رہے یہاں پہ دنیا کے اندر، ان ظلمانی طاقتوں کے خلاف ہو، تن من دھن سے، ابرار کھلے دل والا، براڈ ویژن والا، جس کا ویژن بہت براڈ ہوتا ہے، اور ویژن براڈ ہوتا ہے وہی الہی کے ذریعے سے، فلانے کے ویژن کے مطابق کر رہے ہیں جی ہم، کیا ویژن اس کا بھائی؟ جھوٹ بولنا، کم تولنا، ویژن ایک لفظ انہوں نے ایجاد کیا ہوگا، ابرار ہوتا ہے ویژن والا، ابرار کے اندر وزڈم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن کریم کے ذریعے، وہی کے ذریعے اس نے وزڈم اس کو ملی ہوتی ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے اس کا، کشادگی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے پروگرام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ابرار۔ سب سے ٹاپ کوالٹی والے جو انسان دنیا کے اندر آئے نا وہ انبیاء ہیں، ان کے ساتھی ہیں، یہ ابرار ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کی دعا یہ کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہماری موت آئے، وفات آئے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ، ہماری یعنی اس کے ساتھ رفاقت ہماری ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ۔ اور خود دیکھیں کہ دنیا میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا ہوں بھائی، آپ مجھ سے راضی، میں آپ پہ راضی۔ یہ تھے وہ صحابہ، یہ ہیں ان کی دعائیں، یہ ہیں مغفرت کی دعائیں۔ اب ایک میں آپ کو اور ان کا صحابہ کا ہے نا ریکارڈڈ باتیں ہیں، اور یہ تھنٹک باتیں، یہ سورہ آپ 59 نکالیں، ان کا ذرا دیکھیں ذرا مقام کہ کیا تھے وہ ہستیاں۔ یہ بہت زبردست ریکارڈنگ کی ہے اللہ نے۔ یہ دو آیات ہیں جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 708 پہ نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کے اندر نا کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ملتے تھے آگے مکہ میں بھی، تو وہ ایمان لے آئے تھے، ایمان میں بڑے پکے ہو گئے تھے، بڑے مضبوط۔ انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ ادھر آ جائیں، ہماری طرف مدینہ میں آ جائیں، یہاں سے اچھا ماحول ملے گا آپ کو۔ یہ ان کا اللہ نے ریکارڈ کیا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ جو وہاں رہ رہے تھے نا مدینہ کے اندر، اپنے یعنی اس گھر میں، ان گھروں میں رہ رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے یحبون من ہاجر الیہم، کمال ہے، یہ ان کی نا صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان کی کیفیت ریکارڈ کی اللہ نے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جو ہجرت کر کے وہاں گئے نا مدینہ میں، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ وہ صحابہ جو مدری صحابہ جسے کہتے ہیں، پہلے سے وہاں مقیم تھے وہاں، تو کہتے ہیں کہ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے وہ وہاں گئے نا صحابہ اکرام، سب کو چھوڑ چھاڑ کے گئے تھے خیر بس، اور انہوں نے محبت دی ان کو مدینہ والوں نے، اور اللہ نے کہا کہ وہ ایسے تھے کہ ان کے اپنے جو یعنی دل میں کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہمیں کچھ ملے، وہ ان کے لیے جگہ بناتے تھے ادھر، ان کے لیے سامانے جو نا نشو و نما دیتے تھے، ان کو پرووائڈ کرتے تھے اپنی طرف سے، کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی زمین ہے، جو بھی، کہ یار ان کو مل جائے۔ اپنے دل میں کبھی انہوں نے جو ہے نا وہ بھاری پن محسوس نہیں کیا کہ ان کو کیوں مل رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں، ان کے دل میں کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، یعنی اپنی خواہشات کو پیچھے رکھنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا،
اور لیکن اپنے دل میں کبھی ملال محسوس نہ کرنا. یہ تھی ان صحابہ کی شان. ذرا سے بھی جو ہے نا احتیاط نہیں اپنے ذہن میں رکھنی. یعنی ان کو جو دیا گیا وہاں وہ انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ یار یہ ہمارے سے کوئی یہ تفریق ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ کام زیادہ ہو رہا ہے، ان کو زیادہ مل رہا ہے ہمیں کم مل رہا ہے. وہ اپنی ضرورت کو بھی چھوڑ کے ان کو پورا کرتے رہے. یہ ہوتی ہے اخوت، یہ ہوتا ہے بھائی چارہ. یہ ایمان کی طاقت سے آتا ہے، ایمان کی دولت سے آتی ہے چیز کہ اپنی ذات کو پیچھے کر لینا، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ذات کو سامنے رکھتے ہیں ہر حوالے سے، دوسرا مرے پڑے، ہمیں کیا کسی سے بھی. یہ ان کی کیفیت ریکارڈ گئی اور فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی جو بندہ حرص و حواس لالچ سے بچ گیا یا بچا لیا گیا، اللہ فرمایا یہ ہیں وہ جو مفلحون ہیں، یہ ہیں فلاح یافتہ لوگ. دوسرے کو پورا کرنا، دینا، دوسرے کے ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کے رکھ کے پڑے، اور کسی قسم کا ملال بھی دل میں محسوس نہیں کرنا. یہ ایمان والا ہوتا ہے. یہ ایمان والے ہیں ٹھگ، سارا معاشرہ ٹھگی پہ لگا ہوا، تو پھر ایمان والے. مسلمان تو ہے، تم کمیونٹی وائز مسلمان ہو، مومن ہونا اور چیز ہے. مومن نہیں ہے ہم. صلوات مومن پہ آتی ہے، صرف وہ ایک مخصوص کیٹیگری ہے. یعنی اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، جو ان کو شاباش ملتی ہے، جو اپریسیشن ملتی ہے، مومن کو ملتی ہے، مومن کے کاموں کی وجہ سے ملتی ہے. اوبے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے آگے. اور آگے اللہ سنیں بات ذرا، یہ جس مقام پر ہم آنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، کہ کچھ صحابہ تو ساتھ ہی چلے گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے مکہ میں. ہجرت جب ہوئی ہے نا، اب یہ ان کی جب وہ آئے وہاں، جب وہ واپس آئے مدینہ میں، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے مکہ میں، بعد میں وہ آئے تھے کچھ وقفے کے بعد. کہتا ہے اللہ کہ والذین جاءوا من بعدہم، یعنی ان ہجرت کرنے والوں کے بعد بھی کچھ لوگ اور بھی آئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے. اب یہ ان کے لیے دعائیں، اب یہ دیکھیں ان کی دعائیں ذرا. وہ اب دعائیں کر رہے ہیں جو بعد میں حامل افراد ہیں. اللہ نے وہ بھی ریکارڈنگ کر لی. انہوں نے کہا یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا. یعنی ان کا سین دیکھیں کتنا وہ آپس میں جڑ گئے تھے، وہ قوت میں، وہ یعنی بن گئے تھے ایک نظریے کے ساتھ. اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں مغفرت کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ پروردگار ہم سے جو سبقت لے گئے پہلے ایمان میں. یہ وہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ ہم سے جو بڑھ گئے، جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے ایمان میں، پروردگار عالم ان کی پروٹیکشن کر، ہماری بھی کر، ان کی بھی کر. ہمیں مغفرت چاہیے دونوں کو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور آگے کہا انہوں نے ولا تجعل فی قلوبنا غلا. یہ ہوتا ہے ایمان والا. پروردگار عالم ہمارے دلوں میں کوئی مروڑی نہ آ جائے تو ان کے متعلق کہ یار وہ آگے انہوں نے بڑی واہ واہ ہو رہی ہے ابھی. وہ کہنے نے یہ ایڈمٹ کیا انہوں نے کہ مولا جو ایمان سے ہم سے بڑھ کر ہے ان کو بھی پروٹیکٹ کر، ہمیں بھی تحفظ فرما. اور فرمایا کہ ان کے دل میں اس معاملے میں کبھی کجی آئی نہیں، کبھی کوئی مروڑی بج جانا، مروڑی سمجھ دو نا پنجابی میں، یعنی ذرا سا بھی خلش ہی پیدا ہو جائے، نہیں آتی تھی ان کے دل میں خلش. یہ غل جو ہوتی ہے نا، غل یہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. یہ جو گھروں میں آپ کے نااتفاقیاں ہوتی ہیں یہ غل کی وجہ سے تو ہوتی ہیں. کسی بات سے مروڑی بن لینا، گلٹی بن لینا دل کے اندر، گنڈ دے لینا، پنجابی ہے گنڈ باندھ لینا کہ نہیں ملنا جی انہوں نے، بس سانو انہیں پرانے وقت یہ گل کی تھی. یہ غل ہوتی ہے. غل بڑی بیماری ہے، بڑی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. یہ ادھر بچ جاتی ہے دماغ اور دل کے. ایسے بندہ نا آپ خود ہی گانٹھے دے لیتا ہے. میں نہیں ملنا انہیں میں نے پرانے وقت یہ گل کی تھی. یہ صحابہ کی یہ ہیں تعلیمات صحابہ، یہ ہیں ہمارے لیے، یہ جسے کہتے ہیں نا اسوہ حسنہ، یہ ہے ہمارے سنت کی باتیں، یہ والی ان پر عمل کرنا چاہیے. وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار جو ہم سے سبقت لے گئے نا، ایمان میں پہلے آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت فرما. اور ہمارے دل میں کسی قسم میں غل پیدا ہی نہ ہو، وہ گانٹھ نہ بجے. کن کے حوالے سے للذین آمنوا، ایمان والوں کے حوالے سے.
ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارے پروردگار بے شک تو رؤوف بھی اور رحیم بھی ہے، نہایت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ مقامات آپ ان کو دیکھیں، غور کریں، جو آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں کیا آیات ہیں، یقینیں ہیں انمول۔ اور پیش کروں کہ کافی ہے؟ یہ آپ ایک سن، یہ بھی بہت زیادہ بڑا ہم نے کوشش کی، جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں۔ ایک آخری یاد دیکھ لے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن ان کے اندر نا سارا جیسا ہوتا ہے پورا مغز ان کے اندر آیا ہوا ہے ایک ایک لفظ کے اندر۔ یہ آخری جو صورتیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی دیکھنے میں، لیکن تمام مغز اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ جوہر سورہ نا یہ آپ کو ملے گی النصر جسے کہتے ہیں نا، 794 صفحے پہ، 794 پیج کے اوپر۔ یہ چھوٹی جسی صورت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا اللہ فرما رہے ہیں۔ جس وقت وہ فتوحات ہو رہی تھی نا، مکہ ہی فتح ہو گیا، تو لوگ تو پھر بھاگ کے آ رہے تھے نا کہ یار یہ پارٹی جنا ہونے نا غلبہ آ گیا ہے۔ آج کل بھی اندی چڑھ دے سورج دی پوجا، حکومت آ گئی ہے، بس جوگ شامل ہونے لگ پہ۔ تو وہ تو اسلام کی فتح فتوحات ہو رہی تھی نا، ایمان والے فتح فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے، اور اس جو وہ پیش کر رہے تھے اس میں تحفظ تھا سب کا، عوام کی بہتری کے لیے۔ جھوٹے نعرے لگا کے نہیں آئے تھے، وہ سچی اللہ کی باتیں لے کر آئے تھے، وہ پریکٹیکل ورک کر رہے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹی صورت نازل کی اللہ نے، اس میں یہ دیکھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب وہ نصرت الہی آ گئی اور فتوحات بھی ہوتی گئی، فتح کے دروازے کھلتے گئے نا وہ، والفتح، اور دیکھ لیا لوگوں نے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین اللہ اس دستور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر وہ جوگ در جوگ داخل ہو رہے تھے دین الہی میں، دین الہی کو مان رہے تھے وہ۔ دین الہی دستور حیات ہے، یعنی اس آئین کے تحت ورأیت الناس یدخلون، دیکھ لیا لوگوں نے، داخل ہو رہے ہیں وہ دین اللہ، دین اللہ، یہ اللہ ہے، قرآن ہے، یہ دستور حیات کی بات ہو رہی۔ افواجا، اس آئین کے نیچے اپنے آپ کو لا رہے تھے وہ، جوگ در جوگ شامل ہوتے دین الہی کے اندر، دین اللہ کے اندر۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی فتوحات میں مل رہی ہیں یہ ایمان والوں سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک، یہ ایسے فتوحات نہیں مل رہی، اس کے لیے ربوبیت کی عامہ کے لیے آپ نے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ فسبح، سبا کا مطلب اسٹرگل جاری رکھنی ہے، اسٹرگل چھوڑ نہیں دینی۔ جب سے اسٹرگل چھوڑی ہے مسلمان ذلیل ہو گئے، مومن مل نہیں رہا۔ یہ فسبح، بس کیا کرو، سر گرداں رہنا ہے، ابھی یہ نہ ہو کہ بس ہوگی ختم ہو گئے، بس ٹھیک ہو گئے، اب آگے ضرورت نہیں ہے۔ مستقل عمل جاری رکھنا ہے، اسٹرگل جاری رکھنی ہے۔ ہم نے کیا کیا، وہ تسبیح ہاتھوں پکڑا دی لوگوں کے، ایران والوں نے خاص طور پر سبا کا ترجمہ کیا کہ دانوں پر نا بسم اللہ 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 اللہ، یہ 3 سبحان اللہ سبحان، یہ کر لیا کریں، بس 100 دفعہ کریں، 1000 دفعہ کر لیں، زیادہ برکت ہوتی ہے۔ ایک گھر بنتا جا رہا ہے، آپ اللہ اکبر کہہ دیں، گھر بن گیا، درخت بھی لگ گئے، بہت پتہ نہیں کتنا وہ انہوں نے بنایا ہوا سسٹم۔ یہی کہتے ہیں نا، سبحان اللہ کہہ دیں، درخت لگ گیا، لگتا زیادہ لگ، اوپر ہی کہنے کے درخت بتانا چاہیے نہیں یار، یہاں تو ایک پودا سنبھال رہے تو اس کی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی، کتنا چھاؤں چاہیے بھی اس کو۔ یہ سبا ہے، ان لفظوں پر سین با ہا یہ روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرتے چلے جانا، مسلسل جدوجہد کرتے رہنا، یہ سبا ہوتا ہے۔ وہ تسبیح کے دانوں پر لا کے ساری اسٹرگل ہی ختم کر دی انہوں نے، اس کا معنی اور کر دیا انہوں نے، شارٹ کٹ، یہ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے، شارٹ کٹ نہیں ہے یہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے استغفار نہیں ملتا، وہ کام کرنا ہے جو اس کو بتایا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ اس کام کے عوض میں آپ نے طلب کرنا ہے اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جب آپ کام میں لگیں گے، جتیں گے نا، اسٹرگل کریں گے نا، پھر آپ نے استغفر اللہ کہنا ہے کہ مولا، کیونکہ آپ کو مخالف قوتوں کی طرف سے وہ آئے گا نا، آپ کے اوپر حملہ آئے گا، دشنام ترازی آئیں گی، اس سے بچانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ ہمارا فسبح بحمد ربک،
اپنے پروردگار کی حمد، اس کی یعنی ہر حوالے سے اس کا پھیلاؤ کرتے رہنا ہے، ربوبیت عامہ کا قیام کرتے رہنا ہے، اسٹرگل کرتے رہنا ہے، جد و جہد کرتے رہنا ہے، اور ساتھ کہا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، سمجھ نہیں بات کی؟ یہ ہے اس کے اندر یہ نقطہ، مغفرت طلب کرتے رہنا اس سے۔ یہ ظالم قوتیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، یہ دائیں سے بائیں سے، اس نے کہا ہوا ہے نا، دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے وار کرتا رہوں گا، وہ ظالم تو ساتھ چلتا آ رہا ہے، اور اس وقت تو اسی کی حکمرانی ہے، اس کا معیشت پر کنٹرول ہے اس وقت، اور سب اس معیشت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس معیشت کو برباد کرنے والا سب سے بڑا جرثومہ اس وقت جو پوری دنیا کا بہت بڑی بیماری جرثومہ، وہ ربا ہے۔ ربا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو مغفرت طلب کرنی پڑے گی، تب جا کے ربا ختم ہوگا۔ عملی اسٹرگل کرنی پڑے گی سودی کاروبار کو ختم کرنے کے لیے، سود کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ سود ناسور ہے، چاہے اس کو اسلامی کا نام دیں چاہے غیر اسلامی کا نام دیں۔ یہ اتنے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان ظلمانی طاقتوں نے، شیطانی قوتوں نے۔ اب کیا کیا نام چینج کر دیے بینکوں میں، یہ اسلامک بینک آ رہی ہے جی، اور وہ کیا ہے پھر؟ اس کو تو مان لو جو غیر اسلامی ہے وہ تو حرام ہے نا، کم از کم اتنا ہی مان لو، ختم تو کرو اس کو۔ وہ بھی ساتھ رکھا بینک، ایک اسلامی بینک ہے، ایک ساتھ دوسرا بینک ہے حرامی بینک، حالانکہ دونوں حرامی ہیں، صرف نام چینج کیا، بوتل چینج کی، بیچ میں مسالہ وہی ہے۔ یہ سزا ملنی اب مل رہی ہے اس قوم کو بھی، بلکہ دنیا ساری کو ملی، ذلیل ہو رہی ہے دنیا اس وقت، اور جو اس کا ہیڈ ہے امریکہ، تباہ بربادی کے کنارے پہ پہنچا ہوا، نہ غور کر دو لہذا بات۔ اس وقت جو اس کی کیفیت جا کے دیکھیں، لوگ رو رہے ہیں، مر رہے، کرا رہے ہیں، ان کو مدد کو کوئی نہیں پہنچ رہا وہاں، برفوں نے ڈھانپ دیا ان کو۔ اب ٹی وی دیکھیں ذرا، ان کے اپنے ٹی وی دیکھیں آپ، برف نے ڈھانپ دیا ان کو، تباہ برباد کر دی معیشت ان کی۔ اور ویسے بھی ہر وقت وہ بیماریوں میں، پریشانی میں، وہ معاشرہ جو سودی کاروبار کا موجد ہے، جس کے پیچھے یہودی ذہن کام کر رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے اس وقت سب سے بڑا ناسور، جس کے لیے آپ کو عہد کرنا پڑے گا، کمٹمنٹ دینی پڑے گی، اللہ کے ساتھ وفا کرنی پڑے گی کہ سودی کاروبار کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اور ہم سارا جو ہماری معیشت، جو ہم 22 کروڑ عوام اس پر حرام کھا رہے ہیں اس قرآن کریم کے روح سے، اور اللہ نے کہا تھا یہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یہ تو کھلی جنگ ہو رہی ہے اس وقت، کھلی جنگ ہے پوری دنیا کی، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت ہے، یہ سود، اور کھلے عام ہو رہی جنگ ہو۔ اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ان جنگوں کو جو اللہ کے خلاف چل رہی ہوں، اللہ نے ہمیں فرمایا تھا، اللہ نے ہمیں ایک بات کہی تھی، تو جی دیکھیں آپ، اس میں آپ کو میں دے دوں گا حوالہ، وہ بھی لے لیں، کہ اللہ نے کہا تھا اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی مدد کی، اللہ کو نہیں ضرورت، اللہ چاہے ویسے ختم کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا، اور اس وقت فرمایا تھا مومنین سے، اس وقت بھی سودی کاروبار ہو رہا تھا۔ یہ جنگ کیا تھی یہودیوں کے خلاف، ہمارا کیا چکر تھا بھی وہاں مکہ کے اندر یا مدینہ، کیا تھا مسئلہ؟ یہ سودی موجد جو ہے کاروبار، یہ سود کا کاروبار کرنے والے، حرام کھانے والے، ان کے خلاف جو جنگ تھی آج بھی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا ایمان والوں سے، یہ صفحہ نمبر 716، یہ بھی ساتھ اس کے شامل کر لیں، 14 نمبر آیا تھا، یہ سورہ یہ ہے سورہ صف ہے، الصف۔ ایمان والوں کو یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی اور سباہ کرنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ سود خوروں سے مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اس میں چیک ہونا ہے آپ لوگوں نے، ہم سب نے، کہ ہمارے قدم ڈگمگاتے تو نہیں ہیں۔ یہ ساتھ ہوگا تو پھر ڈگمگانے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ آخری ہے 14 نمبر، صف کی 14 نمبر، صفحہ نمبر 716 جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، یہ 61 نمبر سورت کا نمبر ہے، 61۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیں ذرا، کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ہم نے مدد کرنی ہے اللہ کی، ہم سے مدد مانگ رہا ہے وہ، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے کسی کی؟ کہتا ہے مددگار بن جاؤ اللہ کے، یعنی اللہ کے پروگرام کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے مددگاری کرنا۔ اللہ کو کیا مدد کی ضرورت ہے، اور ایکچوئل وہ ہمارا ہی فائدہ ہے، ان حرام خوروں کے چنگل سے نجات دلانا لوگوں کو،
ان سود خوروں سے نجات دلانا، اس کے حوالے سے اللہ کہہ رہا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے ساتھی بن جاؤ، مددگار بن جاؤ بھائی. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. 22 کروڑ عوام سود میں مبتلا اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے آگے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے. یا اللہ تمہارے تھپڑ مار رہا ہے منہ پہ، جنگ تم نے ایسا جاری کی ہوئی ہے اس نے، اور تم نے اس کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے. مدد تمہیں کیسے ملے گی؟ پریشانیاں، بدحواسیاں، ضلالت، یہ ساری اس وقت ہمارے حصے میں آئی ہوئی ہے. اور ہم دستے نگر ہیں ان قوتوں کے جو سود خور ہے، مہاجن، ان سے چندے لیتے ہیں، ان سے وہ لیتے ہیں، ہم بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں، اور پھر سود کی مد میں ہی سارا کچھ دے دیتے ہیں. اصل وہیں پڑا ہوتا ہے ابھی ان کا، وہ اترتا ہی نہیں ہے، اترے گا بھی نہیں. اور پھر اپنے مشینری کے ذریعے وہ ہمارے اوپر جو ہے نا قوانین لاگو کرتے چلے جاتے ہیں. یہ کر دو مہنگا، وہ کر دو مہنگا، یہ کر دو مہنگا، وہ کر دو مہنگا. ابھی کل ہی انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹور پہ بتا رہے تھے اپنے ٹی وی کے اوپر، یہ 43 روپے کے 45 روپے 1 کلو کے پیچھے انہوں نے بڑھا دیے ہیں تیل کے اوپر. اسی طرح باقی وہ دودھ کے، بچوں کی جو ہوتی ہیں چیزیں، اس طرح کے اور جتنی بھی آئٹمز وہاں ریٹ بڑھا دیے. کن کے کہنے پر؟ یہ سود خوروں کے کہنے پر، یہ مہاجروں کے کہنے پر. بجلی کے بل بڑھا دو، گیس کے بل بڑھا دو، اور یہ آگے ان کے ایجنٹ، یہ بددیانت لوگ، مشرک، یہ ان کے ساتھی جو بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے جو مددگار بنے ہوئے ہیں، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کونوا انصار اللہ اگر بننا ہے تو پھر یہ نظام ختم ہونا ہے. اور ساتھ اللہ نے مثال دی ہے، ایسے ہی آپ نے مددگاری کرنی ہے کہ جس طرح جناب مسیح علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے حواریوں کو، ساتھیوں کو، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اپنے حواری کہتے ہیں ساتھی، نبی کے ساتھی، کہ من انصاری اللہ، کہ اللہ کا مددگار کون بن سکتا ہے بھائی؟ تو انصاران ان کے جو حواریون تھے ان کا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، نحن انصار اللہ. یعنی اس پروگرام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کی مددگاری کرنی ہے. انہوں نے کہا تھا ہم ہیں انصار اللہ. بتائیں کیا ڈیوٹی ہے سر؟ ہم جو ہیں فرمائیں. تو اب کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا تھا ہم ہیں مددگار. تو اللہ ہمارا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، وہ نوجوان ساتھی تھے ان کے، ایک گروہ نے کیا کیا تھا، اس سے اوبے کیا اس کو. فآمنت، اس بات کو مانا، طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے تھے لوگ، وہ ایک گروہ نے مان لیا، ایک نے نہیں مان لیا. لیکن اللہ فرما رہا ہے فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کی ہم نے مدد کی تھی ان کی، میں نے مدد کی تھی ان کی اس پروگرام کے لیے، اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے. فأیدنا الذین، میں نے قوت پہنچائی تھی، ہم نے قوت دی تھی ان کو، آمنو کو، ایمان والوں کو، علی عدوہم، یہ جو عداوت کار ہے نا، یہ دشمن خدا، دشمن اللہ، دشمن قرآن، دشمن رسول، ان کے اوپر اللہ نے ان کو مدد دی. تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو غالب کر دیا. ہوتا ہے آج بھی یہی ہوگا. ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں ان کو، ابھی آپ کے سامنے آئیں گے، وہ بھی قرآن سے ان کو بڑا لگاؤ ہے اللہ کے ساتھ. انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی ربا کو ختم کرنے کی، وہ آپ کے سامنے ابھی بات بھی کریں گے. تو ہم نے دست و بازو بننا ہے. بس یہ سمجھ لیں آپ کہ ربا ایک ہی ہمیں لینا ہے. اس وقت سب سے بڑا جرم جو ہو رہا ہے نا، وہ ربا ہے، سود ہے. سود خوروں کے خلاف جہاد کرنا اور سمجھانا عوام الناس کو کہ یہ حرام ہے، حرام خوری ہو رہی ہے اس معاشرے کے ساتھ. حرام کھا رہے ہو، کب اٹھو گے تم ان حرام خوری سے؟ اس حرام خوری سے باہر نکلو. ربا کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیے رکھا ہے، یہ ہے ہی حرام. تو ہم نے اس موومنٹ میں انشاءاللہ تعالی اپنا حصہ ڈالنا ہے. سود خوروں کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے. یعنی اپنی زبان سے کریں، اپنے اختیار سے کریں، اپنے قول سے کریں، عمل سے کریں. اور یہ اللہ کے ساتھی اس طرح بننا ہے. ہم نے ان سود خوروں کے خلاف، جو انہوں نے اللہ کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے، بغاوت کر رکھی ہے، اور اللہ نے ان کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے، ساتھی چاہیے اس کو بھی. اللہ کر سکتا ہے، اللہ کو مسئلہ نہیں ہے، وہ ساری مروڑ دے گا 7 ارب انسان کو ایک سیکنڈ میں. لیکن وہ چاہتے تمہارے ہاتھوں سے یہ میں کرواؤں. اللہ کی مددگار یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کو، اس کی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے
اس کی پروگرام کو بڑھاوا دینے کے لیے ساتھی بنے ایک دوسرے، اور یہی ہے شرک سب سے بڑا، یہ شرک پہ ربوبیت ہے، یہ سودی کاروبار، اس سے نجات کے لیے تو اللہ کے یہاں دعا بھی کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔